آج کا مسئلہ یہ ہے السلام علیکم کہ اگر کوئی شخص اس وقت نماز جماعت میں حاضر ہو جائے جب امام نماز کا آخری تشہد پڑھ رہا ہو، انسان لیٹ ہو جاتا ہے، دیر سے آ جاتا ہے، اور جب مسجد میں آ جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ امام نماز ختم کر چکے ہیں اور آخری تشہد میں ہے، آخری رکعت کے آخری تشہد میں، اس کے بعد امام نے سلام کہنا ہے۔ آپ نماز جماعت کے لیے آئے تھے، آپ نے دیکھا کہ نماز ختم ہو رہی ہے، تو اس کے پاس یہ آپشن موجود ہے، یہ سہولت ہے اس کے پاس، شریعت کی طرف سے یہ اجازت ہے کہ وہ نیت باندھے، نماز با جماعت کی نیت کرے جلدی سے، اور پھر تکبیرۃ الاحرام کہہ دے۔ نیت مثال مغربین کی نماز میں وہ آ جاتے ہیں، دیکھا کہ نماز عشاء کا آخری تشہد پڑھ رہے امام، تو آپ نے دیکھا کہ اب جماعت میرے ہاتھ سے جا رہی ہے، تو آپ آ کے نیت کریں گے میں 3 رکعت نماز مغرب امام جماعت کی اقتداء میں واجب قربتاً اللہ، نیت کی، تکبیر بھی آپ نے پڑھ لی اللہ اکبر۔ اب الحمد نہ پڑھیں، سیدھا آپ جا کے بیٹھ جائیں نیچے تشہد میں، نیم خیز حالت میں بیٹھ جائیں، بیٹھ کر جو ہے تشہد امام کے ساتھ پڑھ سکتا ہے، وہ تشہد پڑھ سکتا ہے، آپ نے امام کے ساتھ تشہد پڑھ لیا، لیکن احتیاط واجب کی بنا پر سلام نہ کہے۔ امام جماعت تو سلام کہے گا، آپ سلام نہ کہیں، آپ بیٹھے رہے اسی حالت میں اور انتظار کریں، جب امام سلام پڑھ لے تو کھڑا ہو کر دوبارہ نیت اور تکبیرۃ الاحرام کے بغیر آپ کھڑے ہو جائیں، نیت تو آپ نے کی ہوئی ہے، تکبیرۃ الاحرام بھی آپ نے پڑھ لی ہے، اب سورہ حمد سے شروع کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، اور وہ آپ کی پہلی رکعت ہوگی۔ بیچ میں جو آپ نے کام کیا ہے وہ اضافی سہولت ہے آپ کے لیے خدا متعال کی طرف سے، تاکہ آپ کو جماعت کا ثواب ملے، اور اس سے اپنی پہلی رکعت، اب آپ نے سورہ حمد پڑھنا ہے اور اس کے بعد کوئی اور سورہ کی آپ نے تلاوت کرنی ہے، اس کے بعد آپ رکوع ہے، سجود ہے، جس طرح نماز آپ پڑھتے ہیں اس طرح پڑھیں، اور وہ آپ کی پہلی رکعت شمار ہو جائے گی۔ امام رکوع میں ہو، یہ دوسرا مسئلہ ہے، امام رکوع میں ہو اور اس وقت آپ نے اقتداء کی امام کی، امام ابھی رکوع میں سبحان ربی العظیم و بحمدہ کہہ رہے ہیں، آپ نے آ کر امام کے 3 رکعت نماز مغرب امام حاضر کی اقتداء میں بجا لاتا ہوں واجب قربتاً اللہ، آپ نے اقتداء کی اور رکوع میں امام کو رکوع میں پا لیا آپ نے، امام رکوع میں تھے کہ آپ پہنچے، امام ابھی تک رکوع میں تھے آپ پہنچ گئے، اگرچہ ذکر امام کا ذکر ختم ہو چکا تھا، سبحان ربی العظیم و بحمدہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد یا سبحان اللہ، یہ امام نے ختم کیا، لیکن آپ پہنچ گئے، خلاصہ امام اس وقت رکوع میں تھے، تو آپ کی نماز باجماعت صحیح ہوگی، آپ نے الحمد نہیں پڑھا، سورہ بھی نہیں پڑھا، نیت کی، تکبیر کہہ کے آپ گئے رکوع میں امام کے ساتھ ملے، خدا نے یہ سہولت آپ کو دی کہ یہ نماز باجماعت آپ کے امام نے جو حمد و سورہ پڑھا وہ آپ کے لیے بھی ہے، کافی ہے، آپ کی نماز باجماعت صحیح ہوگی۔ لیکن اگر آپ نے نیت کی، تکبیر پڑھ لی، گئے رکوع میں، لیکن امام اٹھ گئے، آپ نے امام جماعت کو رکوع میں نہیں پایا، آپ رکوع میں گئے امام اٹھ گئے، رکوع میں دونوں نہیں پہنچے، آپ نہیں پہنچے، آپ نے امام کو رکوع میں نہیں پایا، تو اس وقت کیا ہوگا، تو نماز کو واجب ہے کہ آپ اپنی نماز کو فرادہ مکمل
मुकम्मल कर ले। रुकू में आप पहुँचे, सुबहान रब्बिल अज़ीम फुरादा की नियत पढ़ें। हमद सूरा नहीं पढ़ा, अपनी नमाज को फुरादा जारी रखें आप। हज़रत आयतुल्लाह सिस्तानी ने फरमाया इस सिलसिले में, अगर चाहे तो अगली रकात में इमाम से मिलने के लिए नमाज तोड़ भी सकते हैं। अभी रुकू में नहीं पाया तो मैं अगली रकात में फिर इमाम से मिलूँगा, नमाज को फारिग कर दें। गुनाह नहीं है आपके ज़िम्मे। अगर आप चाहें उसी को फुरादा कंटिन्यू कर लें और नमाज ख़त्म करें। बेहतर कौन सा है जी? बेहतर कौन सा है ताकि ये बता दें। बेहतर मुझे नहीं मालूम, इंसान की मर्ज़ी है, अब मुझे नहीं मालूम। उस नमाज को तोड़ें, आप अगली दफ़ा जो है जमात के साथ पढ़ें, शायद वो बेहतर हो। क्योंकि फतवा चाहिए, अब मैं कहाँ से फतवा दे दूँ, यहाँ पे नहीं लिखा। अगर लिखा हो तो अभी बयान कर लेता हूँ, यहाँ पे नहीं है। यानी अगर चाहे है तो बेहतर नहीं है। इन्होंने कहा चाहे, ये हुई अभी, शायद वो उसे तोड़ना ठीक नहीं न हो, आप फुरादा मुकम्मल करें। तो गुनाह दोनों में नहीं है। और कौन सा अफजल है ये मुझे नहीं मालूम। अगर मेरी मर्ज़ी पे छोड़ें, मैं नमाज तोड़ के दोबारा जमात के साथ पढ़ लूँगा। या आप अगर चाहें उस नमाज को तोड़ें, अगली रकात में इमाम के साथ रुकू में मिलें या क़याम में मिलें और नमाज पढ़ें। सुन लिया सर? मुक्तदी को इमाम से आगे खड़ा नहीं होना चाहिए, ये सबको मालूम होना चाहिए। हमेशा मुक्तदी को थोड़ा सा पीछे होना चाहिए, कुछ पीछे होना चाहिए। मिसाल इमाम के जानू की हद तक, मुक्तदी सजदा करे तो इमाम के जानू की जगह तक पहुँचे, जहाँ पे सजदे में इमाम जानू रखता है। इन कम अज़ कम इस हद तक आप पीछे हो जाएं, काफ़ी है। थोड़ा सा भी पीछे हो जाएं शायद काफ़ी है। हतमन इमाम से पीछे होना चाहिए। इमाम अगर मामूम आगे, इमाम थोड़ा सा पीछे हो, नमाज बाजमात ना होगी।